آج ہمارے بیچ میں جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، جن کو ہم ایک عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے کیمپس میں آئیں اور ہمارا JNU ان کو جانے اور پہچانے، اور اس آواز کو جس کے لیے ایک لمبے عرصے سے جدوجہد چلی آ رہی ہے، یہ کوشش ہے کہ کس طرح سے اس علاقے کو ڈیولپ کیا جائے جو ہندوستان کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کے لیے ہر ہندوستانی یہ گرو کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں پر گرو ہے کہ جنہوں نے دیش کی رکشا کی۔ مجھے انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں کارگل لداخ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جب پورا ہندوستان خطرے میں تھا، جب پورا ہندوستان اس آس میں لگا ہوا تھا کہ کب یہ بلا ٹل جائے، ایسے وقت میں لداخ کے لوگ، کارگل کے لوگوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، آرمی کے ساتھ مل کر دشمن کو کس طرح سے باہر نکالا، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ میں کربلائی صاحب، جن کا پورا نام اصغر کربلائی ہے، اس سے پہلے یہ ایک انڈیپینڈنٹ لیڈر تھے، کارگل لداخ ہل کونسل میں 2 بار یہ CEC رہ چکے ہیں، اور جب آگرہ سمٹ میں پرویز مشرف کے تھرو UT اور BJP کے تھرو یونین ٹیریٹری کی بات چل رہی تھی، اس وقت جتنے بھی لداخ کے لیڈر تھے اس میں کربلائی اصغر کربلائی صاحب ایک واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا تھا، اور جس کانسیپٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا وہ تھا گریٹر لداخ۔ اب گریٹر لداخ کیا ہے، آج ہم انہیں کی زبان سے ہم اس چیز کو سنیں گے، اور کیمپس کے وہ اسٹوڈنٹ اور ہندوستان کے وہ چھاتر جو JNU پڑھ رہے ہیں، لداخ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کارگل کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شانہ بہ شانہ مل کر اس ایشوز کو ہم آگے لے جائیں گے، اس پر ڈیبیٹ ہوگی، اس پر لوگ ریسرچ کریں گے، پیپرز لکھے جائیں گے۔ یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم کارگل کے جو الیکٹرل کانگریس کے اس وقت MLA ہیں اصغر کربلائی صاحب، ان کو ہم بلائیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں، تاکہ پورے ہندوستان میں ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آخر لداخ کی کیا پرابلم ہے۔ مجھے یاد ہے جب راہل گاندھی ہمارے پارٹی، کانگریس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ جب کشمیر گئے تھے، اور اس وقت کشمیر یونیورسٹی میں بہت سارے انڈسٹریلسٹ گئے تھے، ٹاٹا بھی گئے تھے، جمشید ٹاٹا بھی گئے تھے، ریلائنس کے لوگ بھی گئے تھے، there were so many people there۔ اس وقت انہوں نے لداخ، سری نگر سے لے کر لداخ کی بات کی تھی کہ ہم ایک ایسا راستہ بنا دیں گے کہ جس میں لداخ کے لوگوں کو آنے جانے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اب تک وہ مدعا ہی بن کے رہ گیا ہے۔ اور دوسری، جب راہل گاندھی لداخ گئے تھے تو انہوں نے گریٹر لداخ کی بات کی تھی، تو تب سے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یہ بات ہمیشہ کھٹک رہی تھی کہ آخر کس کو بلایا جائے کہ جو گریٹر لداخ کی بات کر سکے، جو کیمپس کو یہ بتا سکے آخر آئیڈیا آف دا گریٹر لداخ کیا ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ سمینہ لے کر، ہمارے بیچ میں کانگریس کے جموں کشمیر کے ایک سینئر ایکٹیوسٹ ڈاکٹر افتخار صاحب بھی ہیں، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کیمپس میں تشریف لائیں۔ دوسرے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر امین بھی ہیں، جو کانگریس کے ایک سینئر ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہ پونچھ سے لے کر جموں تک، ہمیشہ جموں سے لے کر دلی تک ہمیشہ اسی جدوجہد میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں تک ہم وہ بات پہنچا سکیں، کس طرح سے بارڈر کے قریب جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کا حل کر سکیں۔ تو میں ان کا بھی خیر مقدم سواگت کرتا ہوں۔ اب میں زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے میں انوائٹ کرتا ہوں اصغر کربلائی صاحب کو کہ وہ ہمارے بیچ میں وہ جو اہم باتیں، وہ امپورٹنٹ ایشوز کہ جن سے ہم ناآشنا ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ کربلائی صاحب۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JNU NSUI کے پریزیڈنٹ مسٹر اعجاز، ڈاکٹر افتخار صاحب، ڈاکٹر انور صاحب،
اور یہاں پر موجود اسٹوڈنٹس، آپ سبوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں NSUR کے پریزیڈنٹ اور ان کے ممبرز کا، جنہوں نے مجھے آپ سے اپنے ویوز، اپنے وچار رکھنے کے لیے اتنی خوبصورت پلیٹ فارم مجھے مہیا کی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، جو لمیٹڈ سمے ہے، ٹائم ہے، یہ جو ایشو ہے UT اسٹیٹس فار لداخ، گریٹر لداخ، ان دونوں ایشوز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے آپ تک پہنچا دوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا اور اس آزادی کے ساتھ ہمارے ملک کا بٹوارا ہوا، جہاں دیش کے دوسرے حصوں میں اس بٹوارے کی زخم جھیلنی پڑی، اس بٹوارے سے خاندان بچھڑ گئے، خاندان ٹوٹ گئے، ایک انسانی لکیر کھینچ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دی۔ وہاں پہ کرگل کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی چیزیں دیکھنے کو ملا۔ 1947 میں جس لداخ کی آج ہم بات کرتے ہیں اور 47 سے پہلے جو لداخ تھی، وہ دو حصوں میں بڑھ گیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں آج کا جموں کشمیر، اس کا 82,000 اسکوائر کلومیٹر سرحد کے اس پار ہے۔ اس 82,000 اسکوائر کلومیٹر میں 10,000 اسکوائر کلومیٹر پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر ہے، اور باقی 71,000 اسکوائر کلومیٹر گلگت بلتستان کے نام سے ہے۔ اور اس سائٹ آپ کو 1,17,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، جو آپ کی موجودہ جموں کشمیر کا 2/3 ایریا ہے۔ یہ جموں کشمیر P47 جو جموں کشمیر تھی، مہاراجہ ڈوگروں کے دور میں اس جموں کشمیر کا رقبہ آج کے آپ کے پٹھان کوٹ سے لے کر چیلاس تک تھی، اور اس کے اندر لداخ میں 2 وزارتیں تھیں ڈوگرا راج میں، ایک لداخ وزارت کے نام سے، ایک گلگت وزارت کے نام سے۔ وزارت آج کا ڈسٹرکٹ ہے، ڈوگرا اسے وزارت کے نام سے جانتے تھے، برٹش اسے ایجنسی کے نام سے جانتے تھے۔ برٹش ایجنسی کا ہیڈ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، وزارت کا ہیڈ ایک وزیر ہوتا تھا جو ڈپٹی کمشنر تھے۔ آپ کے اس لداخ کا 3 تحصیل تھے، ایک تحصیل سکردو تھا جسے بلتستان کے نام سے دنیا جانتی ہے، دوسرا تحصیل کرگل ہے، اور تیسرا تحصیل لیہ ہے۔ لیہ، کرگل اور سکردو کو ملا کے اس پورے ریجن کو لداخ وزارت کا نام ڈوگرا راج میں دیا جاتا تھا۔ اور اس ڈوگرا راج سے پہلے بھی اگر آپ جائیں گے، عربی ہسٹورینز، پرشین ہسٹورینز اس پورے ریجن کو لٹل تبت کے نام سے جانتے تھے، یعنی چھوٹا تبت، اور چھوٹا تبت آپ کا یہی لداخ تھا۔
میں آپ کو بعد میں آؤں گا اس گریٹر لداخ کے کنسپشن پہ. اس چھوٹے تبت میں آپ کے اسکردو، شیگر، آپ کا کھرمن، آپ کا خپلو، آپ کا رندو، آپ کے لہ، رکشو، زنسکار، کرگل، نبرا، یہ سارے ایریا اس میں آتے تھے. لیکن اس 47 کی لکیر نے اس لداخ کو تقسیم کر دی اور اس لداخ کا آدھا حصہ اس سائڈ چلا گیا اور آدھا حصہ اس سائڈ رہا. اس آدھے حصے کا پورا ایک ڈسٹرکٹ تھا آپ کے زوجلا سے لے کر چشول تک، جسے لداخ ڈسٹرکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور بدقسمتی یہ ہوا کہ یہ پورا لداخ صرف لہ بن کے رہ گیا. یہ پوری لداخ نہیں تھی ٹل 1979 تک. جو لداخ تھی، جس لداخ کا کنسپشن تھا، جس لداخ کی لوگوں تک ایک پہنچ تھی، وہ لداخ صرف لہ تھا. وہ لداخ صرف لینڈ آف لاماس تھے. وہ لداخ صرف لینڈ آف مونسٹریز اینڈ گونپاس تھا. اس لداخ میں مسلمانوں کی کوئی وجود نہیں تھی. کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس لداخ میں مسلم بھی آباد ہیں اور اتنے آباد ہیں کہ آپ کی پوری لداخ ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کا میجورٹی ہے، اکثریت ہے. لیکن جو ریپرزنٹیشنز ملی وہ ہمارے بدھسٹ بھائیوں کو ہی ملا ہے. پولیٹیکل ریپرزنٹیشنز ان کو ملا، اکنامیکل ریپرزنٹیشنز ان کو ملی، اور ہر طرح سے ہر فیلڈ میں وہی ریپرزنٹ کرنے لگے اور پروجیکشنز بھی وہی ہوا. 1979 میں جب پہلی بار کرگل ڈسٹرکٹ بنا تو شاید کچھ لوگوں کے زبان پہ کرگل ڈسٹرکٹ کا نام آیا، ادروائز پھر بھی آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کرگل کا کوئی وجود نہیں تھا. اور شاید پہلی بار ہندوستان نے کرگل سنا جب 1999 کی کرگل اور وار ہوئی، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کرگل کنفلکٹ ہوا. ساری ہندوستان نے، ساری دنیا نے جان لیا کہ کرگل نام سے ایک علاقہ بھی، ایک ریجن بھی، ایک خطہ بھی ہے، وہاں پہ بھی کچھ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، تعصب کی انتہا یہ ہے کہ آج بھی اس کرگل کو صحیح طریقے سے آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ریکوگنیشنز نہیں ملتی ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ہندوستانی فوج لداخ میں جب پہلی بار 1948 میں گئے، زوجلا پار کر کے ان کو لیا، تو یہ کرگل کے لوگ تھے جنہوں نے زوجلا پاس پہنے، لوکل شوز جسے ہم موٹو کہتے ہیں، یہ پرووائڈ کی اور ان کو راستہ دکھا دی. اور انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کا لداخ 1,17,000 اسکوائر کلومیٹر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 1962 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوا. یہ کرگل کے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے زخم جھیلے، جنہوں نے جنگ کے سارے مشکلات برداشت کیے، لیکن تب بھی ان کو ریکوگنیشن نہیں ملی. 1999 کی جو وار تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل ارجن رائے ہیں، 14 کور کمانڈر ہے. انہوں نے اوپنلی کہا، پہلی بار انڈین آرمی کی ہسٹری میں پوسٹر لگی جس طرح سے یہاں پہ لگتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو کرگل کی جنگ جیتی ہے، یہ کرگل کے لوگوں کی وجہ سے جیتی ہے، کرگل کے عوام کی وجہ سے جیتی ہے. اور آج اگر انڈین آرمی کا نام اونچا ہے، آج اگر ٹائیگر ہل تولوننگ فتح ہوا ہے، بٹالک سیکٹر آپ کا فتح ہوا ہے، دراس سیکٹر آپ کا فتح ہوا ہے، تو کرگل کے لوگ ہیں. لیکن اس کے بعد بھی انڈین گورنمنٹ نے انہیں ریکوگنیشنز نہیں دی، انہیں ریکوگنائز نہیں کیا، اور ان کو جو ان کا ڈیو شیئر ملنی چاہیے تو نہیں ملا. اب میں آتا ہوں آپ کو یوٹی پہ. یہ کیوں یوٹی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ کیوں ہمارے لوگ یوٹی مانگ رہے ہیں؟ کس لیے؟ کیا چیز ہے جو لہ والوں کو نہیں ملا؟ لیکن بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے لہ کے بھائی
60s से हमारी डिमांड चल रही थी। यूटी का डिमांड था, हम यूनियन टेरिटरी स्टेटस चाहते हैं लद्दाख के लिए। और आज भी आप इनसे पूछेंगे वो लद्दाख कौन सा है, तो वो क्लियरली आपको नहीं बता सकते वो लद्दाख कौन सा है, किस लद्दाख के लिए वो यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं। उनका लद्दाख सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट है, उनके लद्दाख में करगिल का कोई वजूद नहीं है। आज भी आप हैरान हो जाएंगे, इसी लद्दाख में जम्मू कश्मीर के 3 रीजन्स हैं, एक कश्मीर है, एक जम्मू है और तीसरा रीजन लद्दाख है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और करगिल है। और इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। आज भी आपकी मीडिया इसकी नॉमेनक्लेचर दोनों की सेम है, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह। लेकिन आपकी मीडिया आज भी जब करगिल काउंसिल का नाम लिया जाता है तो करगिल ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लगा देते हैं, और जब लेह की नाम आती है तो लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह लगा देते हैं। हमारी मीडिया इतनी इग्नोरेंट है, मुझे समझ में नहीं आता है कि जानबूझ के इग्नोरेंट है या पूरी कौम को, पूरी कंट्री को वो मिसलीड कर रहा है। आज भी हमारे लेह के सीसी कभी नहीं बोलते हैं लेह में हम ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम ये ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये कहते हैं हम लद्दाख में स्कूल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, रूरल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और ये खुद नहीं जानते वो कौन सा लद्दाख है जिसकी ये रिप्रेजेंट करते हैं। वो इलेक्टेड हैं लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए, करगिल के लिए अलग काउंसिल है, करगिल के लिए अलग चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है। लेकिन आज भी इनकी दिमागी जो सोच है वो वही है, आज भी ये सोचते हैं कि हम पूरी लद्दाख रीजन को डोमिनेट करेंगे। हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, कहते हैं कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिला, इकोनॉमिकली हमें बैकवर्ड रखा गया, हमारी कल्चर पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुस्लिम कश्मीर हमें डोमिनेट कर रहा है। कौन सा मुस्लिम कश्मीर है जो आपको डोमिनेट करने जा रहा है? आप मुझे बताइए वहां पे कितने कश्मीरी मुसलमान हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो सेटल हैं, जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं इकोनॉमिक फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में। टोटल कितनी रिप्रेजेंटेशन आपके लेह के काउंसिल में मुसलमानों की? और आज भी क्यों दुनिया को मिसलीड कर रहा है? क्यों 26 जनवरी पे जब सीईसी स्पीच देता है तो कहते हैं लद्दाख में ये कर रहा है? क्यों 15 अगस्त पे जब स्पीच करते हैं तो कहते हैं लद्दाख में हम ये कर रहे हैं? क्यों यहां दिल्ली में आके जब डेलीगेशन में पीएम से, होम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं तो कहते हैं लद्दाख के लिए हमने ये डिमांड की, और इनका लद्दाख लेह होता है। अजीज तालिब इल्मों, ये हकीकत आपको भी जाननी है और हम सबों को भी जानना है। जिस लद्दाख की बात की जाती है वो लद्दाख पूरा रीजन नहीं है, पूरे रीजन का नाम लद्दाख है और वहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आज हमारे लेह के भाई जो यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, ये कहते हैं हमें कश्मीरियों की, अक्सरियत के मुसलमानों की ज्यादती से बचाने के लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। और जब हम इनके लीडरशिप से बात करते हैं, ऑनरेबल एमपी थिप्सन साहब से हमने बात की थी इसी यूनियन टेरिटरी पे, जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर था। इन्हें कहा था एमपी साहब, थिप्सन साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं जब तक जम्मू कश्मीर की अपनी स्पेशल स्टेटस है, जब तक जम्मू कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान की कोई गवर्नमेंट आपको यूनियन टेरिटरी नहीं दे सकता है। कहते ये हमारी पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारे बुजुर्गों ने इस डिमांड्स को की थी और हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने कहा कोई अच्छा सा हम डिमांड कर लें जिसमें लॉजिक हो, जो प्रैक्टिकेबल हो ग्राउंड पे, क्यों ना हम ऐसा डिमांड न करें। और इस साल आपने देखा इलेक्शंस में, एमपी इलेक्शंस में भी यही यूनियन टेरिटरी का मुद्दा उठाया गया बीजेपी की तरफ से।
काउंसिल के इलेक्शन में भी यही मुद्दा उठाया गया। गडकरी साहब आए, कहा आप जिता दो एमपी, हम आपको यूनियन टेरिटरी दे देंगे, विद इन 3 months दे देंगे, विद इन 6 months दे देंगे। 2 साल गुजर गए, यूनियन टेरिटरी का वजूद नहीं है। इसके बाद राजनाथ सिंह आए, इन्होंने कहा हम आपको यूनियन टेरिटरी दे देंगे। काउंसिल के इलेक्शन आया, फिर यही यूनियन टेरिटरी का मुद्दा उठा। इलेक्शन खत्म हुई, बीजेपी को मेजोरिटी आया, कहा हम यूनियन टेरिटरी नहीं दे सकते। अब जानते हैं क्यों नहीं दे सकते? कहते हैं जब तक जम्मू कश्मीर असेंबली में 2/3 मेजोरिटी नहीं आती है, तब तक यूनानिमसली इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। आपको आपके इस डिमांड को जम्मू कश्मीर असेंबली में पास करने और उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस 44 हमें आप सीट दिलाओ, तब हम आपको यूटी दिला सकते हैं। और आज भी मेरे लेह के जवानों से भी यही गुजारिश है, कोशिश करें, बी प्रैक्टिकल रहे, ऐसी डिमांड्स करें जिसमें लॉजिक हो, जो ग्राउंड पे आपको प्रैक्टिकेबल हो। जम्मू कश्मीर में कभी भी यूनियन टेरिटरी के डिमांड को पास नहीं की जा सकती है, ये याद रखिए। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी की बात दूर, आपके गिलगित बल्तिस्तान जो आपके जम्मू कश्मीर का पार्ट है, हिस्सा है, उसको जब पाकिस्तान में स्टेटहुड देने की बातें चलती है, प्रोविंशियल स्टेटस देने की बातें की जाती है, तो यहां से मुखालिफतें उठती है। और ये पहला इशू है, आप हैरान हो जाएंगे, जिस पे बीजेपी, आरएसएस, गिलानी, हुर्रियत, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये सारे एक हो जाते हैं। गिलानी साहब स्टेटमेंट देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के वजीर आजम सरदार याकूब कहते हैं, मैं देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत है जो गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देता है। और हमारे बीजेपी के नेता सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, हमारे खपुलों के, हमारे तुर्तुक और बगदंग के 2 लीडरों को अपने दाएं बाएं बिठा के कहता है पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा नहीं बना सकता है। और यहां लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं कि हम लद्दाख को यूनियन टेरिटरी स्टेटस दे देंगे, लद्दाख के लिए हम अपना अलग से एक हैसियत दे देंगे। ये खेल है जो सियासी खेल है। जब तक आपका आर्टिकल 370 है, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन से आपको यूनियन टेरिटरी स्टेटस नहीं मिल सकती है मेरे अजीज साथियों। और सिर्फ लोगों को एक सियासी मुद्दा बना के बेवकूफ बनाया जा सकता है, इनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा सकता है, और हकीकत में इसकी कोई भी ग्राउंड पे रियलिटी और प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप कहेंगे अगर हमें यूटी नहीं मिल सकता है, लद्दाख के साथ ज्यादती हो रही है, यकीनन हो रहा है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वो लद्दाख नहीं जो लेह है, वो लद्दाख नहीं जो हमारे लेह के लोग समझते हैं, वो लद्दाख जो हकीकत में ग्राउंड पे वजूद रखता है, उस लद्दाख के साथ ज्यादती हो रहा। और हमने असेंबली में उठाया, हमने कहा 11,000 करोड़ की आपकी स्टेट की प्लान में लद्दाख को 200 करोड़ मिलता है, 0.1% मिलती है, यह हमारे साथ ज्यादती है। आपके जम्मू कश्मीर में असेंबली के 2 हाउस हैं, एक असेंबली है, एक काउंसिल है। ठीक है, असेंबली में आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, दोनों मिला के 3 लाख बन जाती है। लेकिन काउंसिल तो किसी पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, काउंसिल आपके प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है।
33 सीट्स है इस काउंसिल में। और जब पटगांवकर, डॉक्टर राधा कुमार और अंसारी साहब की एक कमेटी बनी थी इंटरलोकेटर्स की, उस कमेटी ने मुझे लेह से, करगिल से, लेह से एलबीए के प्रेसिडेंट और उस वक्त के पिंटू नुरबू साहब को बुला लिया था। इन्होंने अलग से हमारे साथ मीटिंग की थी और उसमें कैटेगरिकली पटगांवकर साहब और मैडम राधा कुमार ने कहा कि कोई भी पार्टी आपको यूटी नहीं दे सकती है जब तक जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 के जरिए एक्सेशन है और इसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे अलग कोई चीज मांगे। हमारे एलबीए के प्रेसिडेंट भी खामोश बैठे रहे, पिंटू नुरबू साहब भी। इन्होंने मुझसे पूछा, करबलाई साहब आपके पास है कोई सजेशंस? मैंने कहा था यस मैम, मेरे पास है। मैंने कहा आपके जम्मू कश्मीर के 3 प्रोविंस हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फ्लैग में भी आपके 3 लाइन हैं जो तीनों रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी लद्दाख को सिर्फ 2 तहसील के नाम से रिकॉग्नाइज की जाती है। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लेह तहसील और करगिल तहसील ही है। आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेटस भी नहीं है, आपका प्रोविंशियल स्टेटस भी नहीं है। हमने कहा अगर आप चाहते हैं लद्दाख के लोगों के साथ इंसाफ करें, जस्टिस करें, तो आप 3rd प्रोविंस से एक्सेप्ट करवा लें और उससे न कश्मीर के लोगों पे ज्यादती होगी न जम्मू के लोगों पे ज्यादती होगी और लद्दाख के लोगों को उनका अपना हक मिलेगा। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि आपके स्टेट का पूरा बजट प्रोविंशियल बेस पे तकसीम होती है। आपके स्टेट का 65% बजट स्टेट सेक्टर में चला जाता है और 35% आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्टर्स में चली जाती है। और हमें जो भी मिलता है आज उसी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर से जो पैसा मिलती है वही है, उसके सिवा एक पैसा हमें नहीं मिलता है। अगर लद्दाख को प्रोविंशियल स्टेटस मिले तो आपके पूरे स्टेट बजट का 11,000 हो, 20,000 करोड़ हो, 40,000 करोड़ हो, उसका 1/3 आपको मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आपके वहां पे जितने भी डायरेक्टर के ऑफिस आज जम्मू में है और कश्मीर में है, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस और बाकी ऑफिस, वो सारे ऑफिस आपको लद्दाख में मिलेंगे। आपके अनएम्प्लॉयड का मसला हल हो जाएगा। कितनी हमारी पॉपुलेशन है? तीसरा, रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। ठीक है, असेंबली में हमारी पॉपुलेशन बेस इतनी रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन काउंसिल में आउट ऑफ 33 11 सीट्स आपको मिलेगा और आपकी अच्छी खासी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगी। मैंने कहा मैम ये हमारा डिमांड्स है। और आपके लद्दाख, पूरी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीट्स हैं, उस 4 सीट्स में से 1 सीट आप लद्दाख को दे दें। कहते हैं ये सजेशंस हम नोट कर लेते हैं, आप बताइए डॉक्टर साहब। और पिंटू साहब कहते हैं सजेशंस तो ठीक है मैम, लेकिन हम ये बातें लेके वापस नहीं जा सकते। ये आपका टोटल यूटी है जिसकी मैंने आपको स्टेटस बता दी। अब ग्रेटर लद्दाख, ये ग्रेटर लद्दाख की जो कंसेप्शन है, अगर हम लद्दाख कहते तो शायद बहुत सारे लोगों के जहन में नहीं आता। हम लद्दाख ही कहते हैं। आप सोचते हैं ये लद्दाख तो एग्जिस्ट करता है, ये लद्दाख तो वही है जो मीडिया प्रोजेक्ट करती है, ये लद्दाख तो वही है जो हमारे लीडर्स कहते हैं, हमारे पीएम साहब, सीएम साहब कहते हैं। इसलिए हमने जानबूझ के इसे ग्रेटर लद्दाख का नाम दिया। और आप सोचेंगे इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा डोगरा राज से पहले 1836 से पहले आपके स्कर्दो लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता था। और डोगरा राज में भी
آپ کے اسکردو سے لے کر چشل تک ایک لداخ وزارت کے نام سے جانی جاتی، ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا اور اس میں 3 تحصیل تھے. سمر کیپٹل اسکردو تھا، ونٹر کیپٹل اسکردو تھا، سمر کیپٹل آپ کے لیہ تھے. اسی لیے ہم نے کہا یہ گریٹر لداخ کی جو کنسپشن ہے، ہم چاہتے ہیں اس پار جو لداخ کا آدھا حصہ ہے، ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئے. اور آج یہ گریٹر لداخ کے نام سے نہیں بولتے ہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں وہی گلگت بلتستان ہی کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں 2009 تک گلگت بلتستان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ناردرن ایریاز، اس کا کوئی نام نہیں تھا. گلگت بلتستان کے اپنے نام کو بھی پاکستانیوں نے ختم کر دی تھی. 2009 میں پہلی بار گلگت بلتستان کو اس کا نام ملا، اس کی اپنی شناخت بنی. اور ہم چاہتے ہیں وہ گلگت بلتستان گریٹر لداخ کے نام سے ہمارے ساتھ جڑے. اور یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. آپ ناجی کو سنیں، پاکستان ٹی وی پہ اوپنلی کہتا ہے ہم آزادی سے پہلے ڈوگرا راج میں بھی اور اس سے پہلے ہمارا لداخ ایک تھا. بلوارستان سے لے کر آپ کے چشل تک ایک ہی تھا. چاہے اسے آپ دردستان کے نام سے جانے، بلتستان کے نام سے جانے، لداخ کے نام سے جانے، یہ پورا ریجن جس کا ریس، جس کی زبان، جس کی ڈائلیکٹ، جس کا کلچر ایک ہے، تھوڑی سی ڈفرنس کے ساتھ ساتھ، اور جس کی ٹوپوگرافی، جغرافیکل جو روٹس ہے وہ بھی ایک ہے. ہم اس گریٹر لداخ کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ہوائی کوئی قلعہ بنانے جا رہے ہیں. افضل شگری جو بلتستان کے بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں، اور ہمارے ابھی کے جو چیف منسٹر ہیں حافظ حفیظ صاحب، یہ کئی بار ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کانفرنس میں آئے اور یہ بھی چاہتے ہیں گلگت بلتستان اپنے لداخ کے ساتھ جڑے. بلتستان کے بہت ہی مشہور شاعر اور پوئٹ کاظمی صاحب جو آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ بیچ میں جو ایل او سی کی لائن ہے یہ ختم ہو جائے. اور اس کی ہسٹوریکل اسٹریٹجک بہت زیادہ امپورٹنس ہے گلگت بلتستان کے. بدقسمتی یہ ہے آج بھی ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کو گلگت بلتستان کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے. آج بھی وہ نہیں جانتے ہیں اور ان کا سارا فوکس پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر پہ ہے، جس کی ٹوٹل ایریا 10,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اور جس کا کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں ہے. گلگت بلتستان جس کی 72,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، 15 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اور 10 ڈسٹرکٹ ہیں آج اس گلگت بلتستان میں. آج بھی وہ گلگت بلتستان ایک طرف سے چین، ایک طرف سے افغانستان ہے. چین اگر آج آپ کو سنکیاں سے لے کر گلگت، گلگت سے لے کر گوادر تک یہ نیشنل ہائی وے بنا رہا، پورٹس اگر گوادر میں بنا رہا، یہ اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے گلگت بلتستان کی کتنی اسٹریٹجک اور ڈیفنس امپورٹنس ہے. لیکن ہم صرف برائے نام ایک کلیم کرنے کے لیے کہتے ہیں گلگت بلتستان ہمارا ہے. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا جغرافیائی لوکیشن کہاں پہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا پلیٹو، دیوسائی پلیٹو اسی گلگت بلتستان میں ہے. جہاں امریکہ چاہتا ہے وہاں پہ اس کا بیس بنے، چین چاہتا ہے وہاں پہ بیس بنے. 106 کلومیٹر بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے اس کا. اور آج اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں گریٹر لداخ کی، تو ہم چاہتے ہیں وہ گریٹر لداخ
اس لداخ کا حصہ بنے. یہ لداخ جو pre-47 لداخ تھی وہ لداخ پھر سے وجود میں آئے. آج بھی گورنمنٹ آف انڈیا کلیم کرتی ہے, دعویٰ کرتی ہے. آج بھی آپ کے جموں کشمیر اسمبلی میں 25 سیٹ ریزرو ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے لیے, لیکن گلگت بلتستانیوں کے لیے نہیں. کیونکہ آزاد کشمیر کے نام سے صرف آزاد کشمیر کا وجود ہے, گلگت بلتستان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن آج جب پاکستان تھوڑی سی امپورٹنس دے رہا ہے, تھوڑی سی حیثیت دے رہا ہے, لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے گلگت بلتستان کیا ہے, اس کی اسٹریٹجک کیا امپورٹنس ہے, ڈیفنس کیا امپورٹنس ہے, لوکیشنز کتنی اسٹریٹجک ہے اس کی. لیکن ابھی بھی صحیح طریقے سے ہم نہیں جانتے. اس لیے عزیزو, اگر آج ہم گریٹر لداخ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ہوائی قلعہ نہیں ہے. اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, اور اسی کلچر اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ بالاورستان کے نام سے, گلگت بلتستان لداخ کے نام سے GBL کہتے ہیں, وہ گلگت بلتستان لداخ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور ہم نے اس کو بہت ہی مختصر نام دیا ہے گریٹر لداخ کے نام سے, اور ہم چاہتے ہیں وہ حیثیت دوبارہ وجود میں آئے. اور مجھے امید ہے اس سلسلے میں اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچنس ہو تو میں یہاں پہ حاضر ہوں. میں آپ لوگوں کا زیادہ سمے نہیں لے لوں گا, لیکن یہ امید رکھوں گا کہ آج کے بعد جب آپ کے کیمپس میں, JNU کے کیمپس میں لداخ کی بات ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس لداخ کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا لداخ ہے. اور جب ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو لیہ اور کرگل ہی بتائے. آج ہمارے لیہ کے بھائیوں کو یہ انفیریٹی کمپلیکس ہے. اگر ہم کہیں گے ڈسٹرکٹ لیہ تو اسے دوبارہ ریکوگنائز کرنی پڑے گی, دوبارہ دنیا کو بتا دینا پڑے گا کہ ڈسٹرکٹ لیہ ہے کہاں, کیونکہ لیہ کو کوئی نہیں جانتا ہے. آپ کی ہسٹوریکل ٹورزم میپ پہ, انڈیا کی میپ پہ لیہ کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی لیے ہمارے لیہ کے پولیٹیکل حضرات, چاہے وہ میرے ساتھی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, جب بھی لیہ کی بات کرتے ہیں وہ لداخ کو ہی سامنے رکھتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے سارے کنفیوژنس کریٹ ہو جاتا ہے. ایون ہمارے CM فاروق عبداللہ صاحب کو ہمیں کئی بار ٹوکنا پڑا, کئی بار ان کے سامنے ہمیں اٹھ کے کہنا پڑا یہ لداخ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے, وہ لیہ ہے. جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لداخ اور کرگل میں یہ کرنے جا رہے ہیں, لداخ اور کرگل میں یہ فنڈز ہم نے دی ہیں. اور آج بھی آپ میڈیا کے پیپرز اٹھا کے دیکھیں, ابھی ریسنٹلی ان کے چیف ایگزیکٹو کونسلر سے along with MP PM صاحب اور باقیوں سے مل کے گئے. اس پیپرز میں آپ دیکھیں گے کہ لداخ کے ریپرزینٹیٹیوز PM سے ملے, فائنانس منسٹر سے ملے, انفارمیشن منسٹر سے ملے, جبکہ وہ لیہ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. ہمارے کرگل کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں, ہم نے الیکٹ نہیں کیے, اور نہ ہی وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں گا, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مجھے کسی بھی بدھسٹ سے, لیہ کے بھائیوں سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. گلا شکوہ اتنی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پردے کے اوڑ میں چھپائے پیش کرتے ہیں دنیا کو. میں پہلا CEC ہوں. جب میں CEC بنا تھا زنسکار کے چپے چپے تک گیا, ایک ایک گاؤں میں گیا, اور میں نے اوپنلی کنفیس کیا کہ ہمارے لوگوں نے, ہمارے لیڈرشپ نے زنسکار کے لوگوں کو نیگلیکٹ کیا, نظر انداز کی. اور 2006-07 میں جب بدخربو کا ایپیسوڈ ہوا جس میں قرآن جلانے کی بہت بڑی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑی ہوئی, اس وقت بحیثیت CEC LBA کے پریزیڈنٹ اور ان کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ سے بدخربو میں ہم نے بات کی تھی, اور ہم نے انہیں سجیسٹ کیا تھا
کہ آئیے ایک دونوں کمیونٹی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے. کیوں چھوٹی چھوٹی انڈیویجولس ایشوز کو کمیونٹی کا ایشو بنا لیتے ہیں؟ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے, کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتا ہے, پوری کمیونٹی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم نے کہا تھا اوپنلی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلیبریشن کرنے کے لیے تیار ہیں, اوپن آپ کے ساتھ بیٹھ کے لداخ کے ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بدبختی اور بدقسمتی ہے, جب بھی ہماری جموں کشمیر کے اسپیشلی جموں کے میڈیا میں لداخ کی زیادتی کی بات کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جموں اور لداخ, جموں اور لداخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوا, جموں اور لداخ کے ساتھ کشمیری یہ زیادتی کرتے ہیں. ہمارے جموں کے میڈیا کو بھی پتہ نہیں ہے کس لداخ کی وہ بات کرتے ہیں. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں آپ کس لداخ کی بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ لداخ ہے. ہم نے کہا آپ ٹوٹلی اگنورنٹ, آپ نہیں جانتے وہ لداخ کون سا ہے. کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا. اس لیے عزیزو, میرے آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے, کرگل کے ساتھ بہت زیادتی ہوا. لداخ اسکاؤٹ آئی لداخ کے نام سے, پاپولیشن بیس ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. 2001 تک 1% مسلم ریکروٹمنٹ تھا وہاں پہ, ریپرزنٹیشن تھی لداخ اسکاؤٹ میں. 99% بدھسٹ ریکروٹمنٹ تھا. اور یہ چیزیں میں آپ کے سامنے نہیں بول رہا ہوں, میں پوری انڈیا کے میڈیا کے سامنے, جب LOC کرگل فلم بنی تھی اور ان کے جتنے بھی کرو ممبرز تھے, 14 کور کمانڈر نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں میں نے سپیچ دے کے کہا تھا اگر ہندوستان گورنمنٹ نے اپنی ایٹیچیوڈ چینج نہیں کیا اور کرگل کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو وہ دن دور نہیں جب پورا کرگل آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. ہم نے کہا اگر آپ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور مذہب کے بنیاد پہ آپ تقسیم نہیں کرتے ہیں, زیادتی نہیں کرتے ہیں, تو یہ لداخ اسکاؤٹ میں یہ کیوں, کس لیے یہ؟ تو پہلی بار لداخ اسکاؤٹ میں کرگل کے مسلمانوں کو ریکروٹمنٹ کے لیے موقع ملا. آج مشکل سے 20-25% ہمارے کرگل کے مسلمانوں کی وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہے, اور وہ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. آپ جانتے ہو جنرل ارجن رے کو ہمارے لیہ کے کچھ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بلٹی جنرل ہے. اس حد تک زیادتی, اس حد تک سوچ لوگوں کے بارے میں نگیٹو تھا, کرگل کے بارے میں نگیٹو تھی. اور ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو. میں آپ کے سامنے یہاں پہ بدھسٹ مسلم لیہ کرگل ڈیوائڈ کی لکیر کھینچنے نہیں آیا ہوں. میں UT کا اس لیے مخالف ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں جموں کشمیر پھر ایک بار مذہب کے بنیاد پہ تقسیم ہو. ہم اس تقسیم کو بھگت چکے ہیں. ہمارے آج بھی 5000 سے زیادہ فیملی ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ یونین ٹیریٹری کی ڈیمانڈ صرف اور صرف مذہبی بنیادوں پہ اگر آپ کر لیں گے تو اس سے تقسیم ہی ہوگا, فیملیز ڈیوائڈ ہی ہوگی. قتل ہوگا جو 47 میں ہوا, میسیکر ہوگی جو 47 میں ہوا, اور ہم نہیں چاہتے 47 کی تاریخ پھر ایک بار ریپیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر ایز اٹ از ایک یونائٹ جموں کشمیر رہے اور ہر ایک کو اس کا حق ملے, ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو. اس میں کوئی بھی ٹرائب ہو, کوئی بھی لوگ, کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, چاہے وہ چناب ویلی ہو, چاہے وہ راجوری پنج کا علاقہ ہو جو بیکورڈ ایریاز ہیں, چاہے گریز کا علاقہ ہو, کرنا کا علاقہ ہو. ہم چاہتے ہیں ان سارے ایریاز میں ڈیولپمنٹ ہو. جموں کشمیر کے 22 ڈسٹرکٹ ایک ساتھ ترقی کر لے, ان کے ساتھ ایکویلٹی کے بنیاد پہ, جسٹس کی بنیاد پہ لوگ سلوک کریں. اسی لیے ہم اس UT ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم نے جو پرپوزلز دی ہے اور ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں
میں نے آپ کو کہا یہ لداخ گریٹر لداخ کی جو کنسپشن ہے یہ اس لیے ہے تاکہ جموں کشمیر کی pre-47 جو ایک شکل تھی، ایک وجود تھا، وہ وجود برقرار رہے۔ میں پھر ایک بار NSUI کے پریزیڈنٹ اور آپ سب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔